السلام علیکم۔ زندگی نشیب و فراز کا نام ہے۔ زندگی کے سفر میں اونچ نیچ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ حوصلہ نہ ہارنا اور ثابت قدم رہنا ہی زندگی کی نشانی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چلتی کا نام گاڑی، سفر وسیلہ ظفر، بالکل صحیح ہے۔ زندگی کے اس راستے میں کبھی کبھار کچھ غیر ایسے ملتے ہیں جو کہ اپنے اپنے سے لگتے ہیں، اپنے بن جاتے ہیں، اور کچھ اپنے ایسے ملتے ہیں کہ جو کہ آپ کو غیر کا مطلب سمجھا دیتے ہیں۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پہ چلنا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ مخلوق کے خدا کو اگر آپ خوش رکھیں گے تو خود بھی خوش رہیں گے، ورنہ مشکلیں بڑھتی رہیں گی اور آپ ہر وقت 99 کے چکر میں ہی پڑے رہیں گے، یعنی کہ 99 کے چکر میں ہی پڑے رہیں گے اور وہ پورے نہیں ہوں گے آپ کے۔ جب آپ تدبیر کرتے کرتے تھک جائیں اور حالات کو قابو میں نہ کر سکیں، حالات کو مسخر نہ کر سکیں، تو مایوس ہونے سے پہلے ذرا سوچ لیں کہ سارے معاملے ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہیں، ہم سب کے لیے با اختیار نہیں ہیں۔ وہ ایک ہی ذات ہے جس کے اختیار میں سب چیزیں ہیں، اور اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ وہ جو کرتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے، لیکن ہماری سوچ بڑی محدود ہے۔ ہم اپنی محدود سوچ میں فوری طور پہ وہ بات سمجھ نہیں سکتے، تو حوصلہ رکھا کریں۔ آج ایک چھوٹی بہر کی چھوٹی سی نظم لکھی ہے، ایک بڑا ہی خوبصورت شعر کے متاثر ہو کے۔ وہ کچھ یوں تھا: یہاں بارشیں تو ہونی تھیں، تو اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ لکھا ہے، تو عرض کیا ہے: درد دل کا نہ جانے کوئی، بے سود آنسو بہائے تھے، تیرے ہونے سے بہار کا عالم، پھول کلیاں بھی مسکائے تھے، اعتبار کیا غیروں کے وعدوں کا، روز دھوکے ہی نئے کھائے تھے، مٹ گئے تھے پہلی بارش میں، گھروندے ہم نے مل کے بنائے تھے۔ اور اگلا شعر ہے: یہاں بارشیں تو ہونی تھی، غم اپنے ہوا کو سنائے تھے۔ اسی شعر سے متاثر ہو کے میں نے یہ باقی لکھا تھا: یاد آئیں دیکھی جو قوس قزح، لمحے مل کے جو ہم نے بتائے تھے۔ اور اگلا شعر ہے: ناداں ہی رہے ارے نیاز تم، کون اپنے کون پرائے تھے، درد دل کا نہ جانے کوئی، بے سود آنسو بہائے تھے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر لوگ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں تو اپنے رب کا شکر ادا کیا کریں کہ اس نے اپنی مہربانی سے آپ کے عیبوں پہ پردہ رکھا ہوا ہے۔ خوش رہیں اور سب کے ساتھ آسانیوں کا سبب بنیں۔ السلام علیکم۔